کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارنچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ نمبر 58، چھپ چھپ کر باتیں سننا۔ علم نجوم سے پیشن گوئی کرنے کے عنوان سے کہانت کی بحث گزر چکی ہے۔ شیخ انصاری کی مقاصد میں ہے کہ بعثت پیغمبر سے قبل آسمانوں کے دروازے جنوں اور شیطانوں کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وہ وہاں جا کر فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے اور پھر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ پھر کاہن اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے پیشن گوئیاں کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم مبعوث ہوئے تو آسمانوں میں شیاطین کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اس وقت کاہن جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں یا کسی قاتل اور چور کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور شیاطین ان کی باتیں سن کر کاہنوں تک پہنچاتے ہیں اور یوں وہ بہت سی باتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ جادو کی بحث میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ کہانت دراصل جادو کی ہی ایک شاخ ہے اور جادوگر بالاتفاق کافر ہے، اور چھپ چھپ کر باتیں سننا بھی، جسے اصطلاحی طور پر اشراق سمع کہا جاتا ہے، تجسس اور چغل خوری کی طرح حرام ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بدترین شخص مثلث ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مثلث کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مثلث وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے پاس اپنے مومن بھائی کی چغلی کھائے اور یوں نہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے بلکہ اپنے مومن بھائی اور بادشاہ کو بھی ہلاکت میں ڈالے۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، اس امت کے 10 افراد خداوند عظیم کے منکر ہیں۔ نمبر 1، چغلی کھانے اور لگائی بجائی کرنے والا۔ نمبر 2، بیوی کو بدکاری سے نہ روکنے والا۔ نمبر 3، عورت سے وتی فی الدبر کے لیے نکاح کرنے والا۔ نمبر 4، جادو کرنے والا۔ نمبر 5، جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والا۔ نمبر 6، محرم سے نکاح کرنے والا۔ نمبر 7، فتنہ بھڑکانے والا۔ نمبر 8، اسلام دشمنوں کو ہتھیار بیچنے والا۔ نمبر 9، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ اور نمبر 10، مستطیع ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا۔ غفال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6، بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 121۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو لکھا تھا، خبردار، چغل خور کی بات کی تصدیق کے لیے کبھی جلدی نہ کرنا، کیونکہ چغل خور خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔
نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ نمبر 59، مکر و حیلہ، ملاوٹ اور خیانت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دین اسلام خدا اور رسول، اماموں اور دیگر بندگان خدا کی خیر خواہی کا نام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جملہ حقوق کو رسالۃ الحقوق میں جمع کیا ہے۔ ہر صاحب ایمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے امام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرے اور اس پر دل و جان سے عمل کرے۔ اسلام میں جہاں مسلمانوں کی خیر خواہی کو افضل عبادت کا درجہ حاصل ہے، وہاں مسلمانوں سے مکر و حیلہ کو بدترین جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مکر و فریب کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے، جو لوگ برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ دیکھ لو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی سب قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 52۔ مکر و فریب کی مذمت کے لیے حسب ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مکر اور فریب نہیں کرتا۔ میں نے جبریل امین سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مکر اور فریب کرنے والا شخص دوزخ میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے، اور وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمان سے خیانت کرے۔ بہار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 284۔ نمبر 2، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ وہ تمام مخلوق کی بنسبت مسلمانوں سے زیادہ دھوکے بازی کرتے تھے۔ شیخ صدوق اعمالی صفحہ نمبر 515۔ نمبر 3، حضرت نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا ارادہ کر کے رات بسر کرے تو ساری رات اللہ کی ناراضگی میں بسر ہوگی، اور جب صبح کرے گا تو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، اور جب تک اپنے ارادے سے توبہ نہ کرے گا اس وقت تک خدا کی ناراضگی میں مبتلا رہے گا۔ اعمالی صدوق صفحہ نمبر 257۔ خصائل صدوق میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو 400 نصیحتیں مرقوم ہیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، مومن اپنے ایمانی بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس سے خیانت نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا اور اس پر تہمت نہیں لگاتا، اور اس سے یہ نہیں کہتا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں۔ نمبر 4، ازبغ بن نبادہ راوی ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے ممبر پر ارشاد فرمایا، لوگوں، حیلہ و مکر قابل ملامت نہیں ہوتے تو میں سب سے بڑا چالاک ہوتا، لیکن یاد رکھو کہ حیلہ و خیانت فجور ہے، اور فجور کفر ہے، اور عذر فجور اور خیانت کا مرتکب دوزخ میں جائے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 290، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ مرحوم آیت اللہ خمینی اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں فرماتے ہیں، خرید و فروخت میں ملاوٹ کرنا حرام ہے۔ مثلا دودھ میں پانی ملانا، عمدہ گندم میں گھٹیا گندم ملانا، گھی میں چربی ملانا اور اصلی گھی میں بناسپتی گھی ملانا حرام ہے، اور اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ البتہ دکاندار گاہک کو بتا دے کہ اس میں فلاں چیز کی اتنی آمیزش موجود ہے، اس کے باوجود گاہک خرید کرنا چاہے تو پھر حلال ہے۔ اگر دکاندار گاہک کو ملاوٹ سے آگاہ نہ کرے تو گاہک کو سودا منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ معاملہ اصلاً باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ایک جنس کے نام پر دوسری جنس فروخت کی جائے تو یہ معاملہ اصلاً باطل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی عام دھات کی ملمہ کاری کر کے اسے سونا یا چاندی کہہ کر بیچے تو اس صورت میں معاملہ اصلاً باطل ہے۔ ملاوٹ
اور دھوکہ دہی کے لیے عربی زبان میں غبن، خدعہ، خیانت، غل، غدر اور مکر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے قریب المعنی ہیں، لیکن ان میں سے لفظ غبن زیادہ تر کم بولنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار روز مرہ کی قیمت سے زیادہ قیمت وصول کرے تو اس کو غبن فی معاملہ کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں خریدار سودہ منسوخ کر سکتا ہے۔ کافی جلد نمبر 5 میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو معاملے میں دھوکہ دینا حرام ہے۔ دھوکے کے ساتھ گاہک سے لی جانے والی رقم حرام ہے۔ دھوکے کے ساتھ گاہک سے لی جانے والی رقم سود ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام تغابن ہے، جس میں کہا گیا کہ قیامت کا دن تغابن کا دن ہوگا، اور اسے روز تغابن کہنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس دن لوگوں کو ایک دوسرے سے خیانت کا بدلہ دیا جائے گا۔ لفظ خیانت تمام معنی اور موارد میں یکساں استعمال ہوتا ہے، البتہ لفظ امانت کے متضاد کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا امانت میں خیانت یا مجالس امانت ہے، اور ان کا راز فاش کرنا خیانت ہے۔ جیسے الفاظ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ لفظ غدر خیانت کی بدترین قسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ غریر الحکم میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غدر بدترین خیانت ہے۔ امانت میں خیانت بدترین خیانت ہے۔ جب خیانتیں بڑھ جاتی ہیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ امام صادق کا ارشاد ہے، لوگوں میں سے بدترین خیانت کار تاجر ہیں۔ ہر خیانت بری ہے، لیکن علم میں خیانت زیادہ بری ہے، اور اسرار و علوم کو نااہلوں اور دشمن تک پہنچانا یا واقعات و حالات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور علوم کو بڑھانے میں کنجوسی کرنا علمی خیانت ہے۔ حدیث رسول ہے، علم کے پہچاننے میں خیر خواہی سے کام لو، کیونکہ علم میں خیانت مالی خیانت سے کہیں بدتر ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ غش کا لفظ خرید و فروخت کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے یہ مقصود ہے کہ انسان اپنے مال کو خلاف واقعہ کہہ کر بیچے یا اس کے عیب کو چھپائے۔ ہادیان دین کی زبانی اس طرز عمل کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ملاوٹ کرنا بدترین ہیلا ہے۔ غریر الحکم امیر المومنین کا فرمان ہے، ملاوٹ پست اور ذلیل افراد کا حربہ ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اگر کسی چیز میں عیب ہو تو مسلمان کو بتائے، بغیر وہ چیز فروخت نہ کرے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9502۔ ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، حضرت اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، کیا اس غلے کے اوپر اور نیچے کا حصہ یکساں ہے؟ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ان میں سے نہیں ہے۔ کنز المال حدیث نمبر 9512۔ نمبر 60، ناواقف شخص کو دھوکہ دینا۔ لوگوں کو دھوکہ دینا انتہائی قابل مذمت ہے، اور خاص کر کسی ناواقف شخص کو دھوکہ دینا اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ ایک ایسا شخص جسے مال کے اچھے یا برے ہونے کا کوئی علم نہ ہو، وہ دکاندار کے ایمان کا سودا خریدنے آیا ہو اور دکاندار اسے دھوکہ کرے تو یہ نہایت بری بات ہے۔ معصومین نے اپنے ارشادات عالیہ میں لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناواقف افراد جو دکاندار پر بھروسہ کر کے معاملہ دکاندار کے سپرد کر دیں، ان سے دھوکہ کرنا حرام ہے، اور دھوکہ دہی سے جو اضافی رقم لی گئی ہے وہ نجس ہے۔ مومن کو دھوکہ دینا حرام ہے، اور ناواقف افراد کو دھوکہ دے کر اضافی رقم وصول کرنا سود کی طرح حرام ہے۔
کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی دکاندار کسی سے کہے کہ میری دکان پر آؤ میں تم سے بھلائی کروں گا، تو اس صورت میں دکاندار کے لیے گاہک سے منافع کمانا حرام ہے۔ نمبر 61، خوشامد اور چاپلوسی۔ خوشامد ایک روحانی بیماری ہے۔ خوشامد کرنے والا شخص ظاہری طور پر کسی سے محبت جتاتا ہے جبکہ قلبی طور پر وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ خوشامد دراصل منافقت اور دوغلا پن ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے، تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک ڈالو، مکارم اخلاق صفحہ نمبر 428۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ حضرت نے فرمایا، جو کسی ظالم سلطان کی تعریف کرے، اس کے سامنے اظہار خضوع کرے اور دنیاوی فائدے کے لیے اس کے گرد چکر لگائے، وہ جہنم میں اس ظالم سلطان کا ہمنشین ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، استحقاق سے زیادہ تعریف کرنا خوشامد ہے اور استحقاق سے کم تعریف کرنا یا تو عاجزی ہے یا حد ہے یا حسد ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے انسان خوشامد سننے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ خوشامد سے پرہیز کرو کیونکہ یہ ایمانی صفت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی حمام سے فرمایا تھا کہ جب کسی مومن کو سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور کہتا ہے، خدایا میں دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے زیادہ مجھ کو جانتا ہے۔ خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن حسد اور خوشامد نہیں کرتا مگر طلب علم کے لیے۔ نمبر 62، حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ قرآن کریم اور ارشادات معصومین میں اس کی شدید مذمت آئی ہے۔ سورہ فلق میں خدا نے 4 قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ہر مخلوق کی برائی سے۔ نمبر 2، شب تیرہ و تاریک کی برائی سے۔ نمبر 3، گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ اور نمبر 4، حسد کرنے والوں کی برائی سے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں نہ دے دے اس وقت تک ان کا شروں سے بچنا ناممکن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کبھی مومن غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسد اور گھمنڈ دین کے لیے آفت ہیں، نیز یہ کہ مومن رشک کرتا ہے حسد نہیں کرتا، جبکہ منافق حسد کرتا ہے رشک نہیں کرتا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307۔ مرحوم محقق نے شرح میں گواہ کی عدالت کے ضمن میں لکھا ہے کہ حسد معصیت ہے، اسی طرح مومن کا بغض بھی معصیت ہے اور اس کا اظہار عدالت کے منافی ہے۔ صاحب جواہر کلام علامہ شیخ محمد حسن نجفی نے اس کی شرح میں یوں لکھا ہے، احادیث میں مومن کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کی دشمنی سے منع کیا گیا ہے، اور اس زمن کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ صاحب کشف للشام اور دیگر فقہا کا قول ہے کہ مومن سے حسد اور دشمنی کا اظہار عدالت کے منافی ہے۔ اس جملے کی محقق کو ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ حسد اور عداوت کا تعلق افعال قلب سے ہے، لہذا جب تک ان کا اظہار نہ ہو اس وقت تک عدالت باقی رہتی ہے، اور جب ان کا اظہار ہو تو پھر عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ صفات دل میں موجود ہوں لیکن عملی طور پر ان کا اظہار نہ ہو تو اس کے متعلق شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا ہے، دشمنی اور حسد کا اگرچہ عمل سے اظہار نہ بھی ہو پھر بھی یہ حرام ہے۔
شیخ طوسی اپنی کتاب مضبوط میں لکھتے ہیں کہ اگر گواہ گالیاں دے یا فحش بات منہ سے نکالے تو وہ فاسق قرار پائے گا، اور مومن کی دشمنی کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ کسی کو گالیاں نہ دے اور فحش نہ بکے تو وہ فاسق نہیں ہوگا، بلکہ اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ شہید ثانی کی مسالک میں ہے کہ مومن کی مصیبت پر خوش ہونا اور مسرت پر ناخوش ہونا گناہ ہے۔ نمبر 63، غرور اور تکبر۔ غرور اور اکڑ فو ایک ناپسندیدہ عادت ہے۔ خدا کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ ابلیس اسی تکبر کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہی قرار پایا تھا۔ سورہ سعد آیت نمبر 73-74 میں حضرت آدم اور ابلیس کے قصے میں خدا نے فرمایا ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیاطین کے وسوسوں اور حاسدین کے حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جب تک خدا کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو اس وقت تو کوئی خسارے اور شیاطین کے شر سے نہیں بچ سکتا اور پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیں۔ ہم خدا تعالیٰ سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا کیا اور اپنی نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا ہے، اسی طرح اپنے فضل و کرم سے بھی نوازے اور ہمارا انجام بخیر فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اچھی عادتیں ترقی کا زینہ ہیں اور بری عادتیں بدبختی کا پیش خیمہ ہیں۔ نعمت یا نفمت کا دار و مدار عادتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں تکبر اور حرص کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ انسان کو دنیا کی چند نعمتیں پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ امیر سخن امام علی علیہ السلام نے کیا کمال کی بات کہی ہے۔ دوسروں پر فخر و مباحت کرنا انسان کے ناچیز اور ناتواں ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے فخر و مباحت چھوڑ دو، تکبر سے دوری اختیار کرو اور اپنی قبر کو یاد رکھو۔ نہج البلاغہ حکمت 397۔ جو شخص دوسروں پر برتری جتانے کے لیے کوئی کام کرے تو قیامت کے دن خدا اسے سیاہ صورت میں اٹھائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 292۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، اللہ نے اسلام کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی نخوتوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور آباء و اجداد اور قبائل پر فخر کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ خدا کے ہاں تم میں سے عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار اور خدا کا فرما بردار ہے۔ کتاب زہد صفحہ نمبر 56۔ غرور کا علاج۔ غرور کی روحانی بیماری کا علاج انکساری اور خاکساری ہے جو تمام نیک عادات کا منبع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ منکسر اور خاکسار لوگ تمہارے تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ قریب ہیں اور مغرور افراد میری رحمت سے بہت دور ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انکساری کے کئی درجے ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اسی دائرے میں رکھے۔ نمبر 2، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ نمبر 3، دوسروں کی برائی کو اپنی بھلائی سے دور کرے۔ نمبر 4، غصے پر قابو رکھے۔ نمبر 5، دوسروں کا قصور معاف کرے کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خدا نے میری طرف وہی فرمائی کہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ انکساری اختیار کریں، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ الترغیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558۔
امیر المومنین کا ارشاد ہے، فرزند آدم اور تکبر کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اس کا آغاز نجس نطفے سے ہے اور اس کا انجام مردار کی صورت میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو رزق نہیں دے سکتا اور اپنی موت کو ہٹا نہیں سکتا۔ نہج البلاغہ حکمت 454۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، مجھے متکبر انسان پر تعجب ہوتا ہے کیونکہ اس کی تخلیق نجس نطفے سے ہوئی ہے، پھر مر کر وہ مردار بن جاتا ہے اور زندگی کے مرحلے میں وہ نجاست اٹھا کر پھرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 64، شیخ صدوق فقہ الرضا میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی مختصر ترین نصیحت کریں جس سے مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ امام نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میں یہ لکھا ہے، فرزند آدم جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لینا، جب میں غضبناک ہوں گا تو تجھے اپنی رحمت سے یاد کروں گا اور تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا، اور جب کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اپنا بدلہ خود لینے کے بجائے میرے سپرد کر دے، میں خود تیرا دفاع کروں گا اور میرا دفاع تیرے دفاع سے بہتر ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 389، باب نمبر 5۔ ایک بدو رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، آپ مجھے جامع قسم کی نصیحت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ غصہ نہ کرنا۔ بدو نے 3 بار یہی سوال کیا اور حضرت نے ہر بار یہی جواب دیا۔ اس کے بعد بدو نے کہا کہ اب میں رسول خدا سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ نے مجھے جو حکم دیا ہے اسی میں ساری بھلائی ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ابا سے حضرت کا یہ قول نقل کیا ہے، غضب ایمان کو ایسے ہی تباہ کرتا ہے جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 287۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ مومن کو شایع نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کرے، کیونکہ اس سے غصہ آتا ہے تو دشمن خدا پر آتا ہے، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو خدا کے محبوب کو ہی اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے۔ نمبر 65، کینہ پروری اور بدخواہی۔ اسلام مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اہل ایمان کہتے ہیں، مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دینا، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ سورہ حمد پر نگاہ ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان جب سورہ حمد پڑھتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگتا بلکہ تمام برادران ایمانی کے لیے دعا مانگ کر یہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور نماز کے آخر میں تمام نیک بندوں کے لیے سلامتی طلب کر کے کہتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور خدا کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اسی طرح نماز جماعت میں شریک مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے کر یہ کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ کینہ پروری سے پاکیزگی۔ مسلمان کا سینہ اہل اسلام کے لیے محبت کا مرکز ہے، لہذا اس سینے میں کینہ رکھ کر اسے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد خیف میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دلوں سے کینہ دور ہو جاتا ہے۔
نمبر 1 اللہ کے لیے خالص عمل، نمبر 2 مسلمان رہنماؤں کے لیے خیر خواہی، نمبر 3 مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ کافی میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے کے لیے بمنزلہ آنکھ اور رہنمائی کے ہیں، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور نہ اسے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نیز یہ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے فریب دیتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس سے خیانت کرتا ہے اور نہ اسے محروم رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ہر بار مجھے نصیحت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل میں لوگوں کے بارے میں کینہ اور دشمنی نہ رکھو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔